वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम वीडियो आपको बड़ी ही एक अहम दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की है और किसी ने सवाल किया है कि डॉक्टर असरार के साथ जो आपकी मुलाकात हुई, यानी डॉक्टर असरार के बारे में आप क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है और बड़ी ही प्यारी बातें की हैं। डॉक्टर असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए बड़े ही अहम जुमले बोले हैं। तो आइए नाज़रीन, आखिर कौन कौन सी बातें की हैं ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने, और ये बात क्यों कही है ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने कि इन्हीं की वजह से मैं यानी कि दीन का पैगाम पहुँचा रहा हूँ। उनका बड़ा ही मेरे साथ यानी मोहब्बत और प्यार था। आइए नाज़रीन, हम मिलके वो वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह इसी हवाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलके वीडियो देखते हैं। Coming to the second part of the question, that these criteria, the best is read the seerah of the Prophet and seerah of Umar radiallahu anhu, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Usman, Hazrat Ali, and you see the examples in their life, how honest. And none of these leaders, they wanted to become leaders. The hadith of the Prophet, anyone who wants to be an Amir, wants to be a leader, is not the right person. Here we find that most of the leaders want to be leaders. In the Islamic teachings, a person who himself wants to be a leader should not be made the leader. The other people who make him, and all the Khalifas, they were made by others. And you have these examples. As far as the question posed by the brother Majid, that he feels that Dr. Zakir Naik is the best choice, I'm sorry, I disagree with you totally. I don't have the qualities to be a leader at all, and I don't consider myself. And what I've seen in my life, in my personal life, I've seen that many religious people, when they enter into politics, almost all of them went away from the deen. I know several scores of Muslims who are very good practicing Muslims, who are offering 5 times salah, who are very honest, and they give such beautiful lectures. But the moment they entered politics, they got corrupt, they got influenced. Because unfortunately, the ummah that we have today, they are not like the Sahabas at the time of the Prophet and Khulafa Rashidin. Our Khulafa Rashidin, first they would take decision thinking, what would Allah want me to do? They were more scared of disappointing Allah. Today, our politicians are more interested in how it will benefit them personally. They don't want to disappoint the vote bank. The Khulafa Rashidin, they did not want to disappoint Allah. They would take a decision which would be completely against them, as long as it pleases Allah. As Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 135, that Ya ayyuhalladhina amanu, oh you believe, stand out for justice as witness to Allah subhanahu wa ta'ala, even if it be against yourself, against your parents, against your kith of kin, against the rich or poor. Allah protects all. So such type of quality, there were many times the question was asked to me in India that why don't I enter politics, and I said that, why do you want to become enemy? I have to jokingly tell them. Because in today's world, if you enter politics, there are high chances that you will spoil your akhirah. Very high chances. Because the way the ummah and the society is made, that if you want to live and remain in that seat, you will have to compromise on your principles. And the best example I can give you is of Dr. Israr Ahmad. Dr. Israr Ahmad, you know that mashallah, he was a very great dai, and he gave tafsir of the Quran, he was very knowledgeable, he was popular, and he stood for election, and he won the election. After he won the election, he got a member of parliament, he was made, and he was given some post, and after a few months he resigned. He said, asking me, what should be the width of the road? That's not what I'm made for. When I'm giving them Islamic solution, they don't want to listen. He immediately resigned. So a good person who's following the deen, he will either have to give up his deen or give up his position. And whatever Dr. Israr Ahmad did was the best. There may be few people like Dr. Israr Ahmad who may be Islamic and may have got into politics, but I don't know anyone who's a leader. May have come on a lower position, not as the head of state, and may be following the deen. But the way the society is made today, our ummah, you will either have to give up the post that you're in or give up the deen. So first of all, I'm not fit to be in that position. Neither do I want to spoil my akhirah. I'm very happy in being a dai,
and I'm very satisfied with Allah subhanahu wa ta'ala, whatever name. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ نے بڑے ہی کمال کے جملے بولے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دو عالم دین اکٹھے بیٹھے ہیں، اور اگر وہ ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی جدا ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کو دعاؤں میں اور ان کو بعد میں اچھے الفاظ سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ناظرین، یہ علم کی بات ہے جس کو اللہ پاک علم دے دے، یہ وہ علم ہے قرآن حدیث کا جس کا کنارہ نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے یہ تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کو گفتگو ہے، یعنی کہ ان کی یہ باتیں ہیں۔ تو ایسے ہی اماموں کو آپس کے اندر بڑی ہی محبت اور پیار ہوتی تھی۔ اب دیکھیں گے امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، تو جب ان کو پتہ یہ چلا کہ میرے پاس وہ احادیث نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ اب امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں اور چلتے چلتے یہاں پہ بغداد کے اندر پہنچے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، وقت کے بادشاہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ زبان بندی لگائی ہوئی ہے کہ زیادہ بول نہیں سکتے، تو گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے امام صاحب کا دروازہ کھڑکایا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میرے اوپر تو بادشاہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، زبان بندی لگائی ہوئی ہے، میں کیسے آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ تو امام ربیعہ رحمۃ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا، کہنے لگے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لینے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لینے کے لیے میں آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا، فقیر بن کے آیا کروں گا، اپنے ہاتھ میں کولا سا پکڑ کے آؤں گا، فقیر بن کے آؤں گا، اور آپ نے روزانہ مجھے دروازے میں کھڑے ہو کر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیا کرنی ہے، میں نے وہ یاد کر لیا کرنی ہے۔ تو یقین مانیے کہ امام ربیعہ رحمۃ اللہ نے 100 مرتبہ چکر لگائے ہیں تو 100 احادیث کو یاد کر لیا۔ خیر، چکر تو اور بھی لگائے ہیں، باقی ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ایسے ہمیں بھی قرآن حدیث کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ پاک ہمیں بھی عالم دین کے ساتھ، جو دین اسلام کے اندر عالم دین ہے، یعنی جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی عالم دین کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔